वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आइए ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की आईटी पोटेंशियल के हवाले से। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन फॉर आईटी एंड ITES, दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज पाशा, आपको बताते चलें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल समझा जाता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पे अगर आईटी बेस्ड स्किल्ड को बढ़ावा दिया जाए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। ऐसा मानना है दुनिया के बहुत सारे IT बेस्ड जायंट्स का, यानी ये गूगल की कुछ फाइंडिंग्स है जिसके बारे में बात की गई। आपको बताते चले कि पिछली 3 दिहाइयों में पाशा ने भी अपने स्कोप को कई गुना बढ़ाया है। आज हमारे साथ चेयरमैन पाशा जनाब सज्जाद मुस्तफ़ा सईद साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या पोटेंशियल है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। Thank you for having me. Sajjad Saab, it's such a pleasure to have you here. I know Pasha has been working diligently for B2B, B2G, potential and forthcoming, ताकि इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को बेहतरीन बनाया जा सके। मुझे ये बताइए कि हालिया जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? Is it conducive to enabling the potential of IT in Pakistan? जी, पॉलिसी के 4 डोमेन्स हम देखते हैं जिसमें स्किल्स का एरिया है, ब्रांडिंग का एरिया है, मार्केट एक्सेस का एरिया है, वो तो काफ़ी ठीक चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया कुछ है जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए, बिकॉज 5G के अभी तक जो है अनाउंसमेंट नहीं हो पाई फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, जिससे हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंजेस हैं वो अराउंड द फिजिकल पॉलिसीज़ हैं। हमारे फाइनेंस बिल के अंदर कुछ टैक्सेशन की और कुछ फिजिकल पॉलिसीज इस किस्म की हो गई हैं विच आर नॉट कंड्यूसिव टू इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। और हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त रही है और अभी भी है कि जब तक वो पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी तो हमारी ग्रोथ की वो ट्रेजेक्ट्री नहीं रहेगी जो अभी तक हम देखते आए हैं। सज्जाद साहब, मैं इस पे चाह रही थी कि आपका कमेंट ज़रूर हो, क्योंकि हाल ही में हमने देखा एंड वी डिड अ सेगमेंट अबाउट दिस कि FBR ने एक दफ़ा फिर ई-कॉमर्स के ऊपर 18% मज़ीद सेल्स टैक्स लगाया है। एज द चेयर फॉर पाशा, आपका इस पे क्या रद्द अमल है और इससे हमारे स्मॉल बिजनेसेस को, फ्रीलांसर्स को और इवन फॉर दैट मैटर बड़ी IT कंपनीज को या रिटेलर्स हु आर रेडिली अडॉप्टिंग द डिजिटाइजेशन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली, उन पे क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, वी हैव टू सी कि इंडस्ट्री किस स्टेज पे है। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त ग्रोथ स्टेज पे है जी। क्या बाकी दुनिया में ऐसे टैक्सेस होते हैं? एब्सोल्युटली। पर उनकी ये जो इंडस्ट्री है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है जी। जब हम स्टेज पे पहुंच जाएं या नियर टू दैट स्टेज भी आए तो हमें उसको टैक्स करना चाहिए। अभी भी हमारे ख्याल में हमें इंकरेज करना चाहिए डिजिटल ट्रांजेक्शन पे, उन पे कम से कम टैक्स होना चाहिए ताकि एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन तो हो जी। जो हमारी फिजिकल ट्रेड है इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड एट ऑल। अगर आप इसको टैक्स कर देंगे और उसको टैक्स नहीं कर पाएंगे, या तो दोनों जगह टैक्स कर पाए। अगर आप डिजिटल को टैक्स कर देंगे जस्ट बिकॉज यू कैन मॉनिटर इट और दूसरे को नहीं करेंगे बिकॉज वी आर अनएबल टू मॉनिटर और एनफोर्स टैक्सेशन, सो ऑटोमेटिकली डिजिटाइजेशन कम हो जाएगी और यही हम देख रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में इसको इनकरेज करना चाहिए एज अपोज्ड टू एब्सोल्युटली राइट। सज्जाद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि एक कन्फ्यूजन हमने देखी है। एक तरफ हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि तेज़ी से पाकिस्तान का अडॉप्शन और अडेप्टेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सिनेरियो ये है कि डिसरप्शन और इनोवेटेड सॉल्यूशंस को हम किस इंडस्ट्री के नीचे पार्क करें, हमें यही समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे जो राइड हेलिंग के ऐप्स हैं उनको हम ट्रांसपोर्टेशन के नीचे लेके आ रहे हैं या वो ICT है, यही कन्फ्यूजन रहती है। थोड़े थोड़े अरसे बाद उनके ऊपर नई चीज़ें लागू हो जाती हैं। लाइकवाइज जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो घर तक रसाई आपकी ई शॉपिंग को फैसिलिटेट करती हैं, उनके बारे में भी ये मुगालता रहता है। सो हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जिससे पाकिस्तान कुछ सीख सकता है? जी देखिए, ये सारे जो आपने मसाइल हल किए ये सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी दुनिया में हो चुके हैं हल, हम कोई नया हल नहीं निकाल रहे। सो वी नीड टू फॉलो द मॉडल्स जो हमारी सक्सेसफुल इकोनॉमीज में हुए हैं। हमारे कुछ नेबरहुड में सक्सेसफुल इकोनॉमीज हैं, वेस्ट में बहुत सारी हैं। वी जस्ट नीड टू फॉलो दोज इकोनॉमीज। नाउ वी हैव टू सी समथिंग कि IT जो है वो एक आइसोलेशन में इंडस्ट्री नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है, एक इंडस्ट्री है जो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आपके हेल्थ केयर से लेके फ्रॉम द मॉर्निंग यू गेट अप, आपकी यूटिलिटीज, आपकी
بلنگ, آپ کی بینکنگ, آپ کی کامرس, آپ کی ریٹیل, ہر انڈسٹری کو یہ امپیکٹ کرتی ہے. سو ہمیں ہر انڈسٹری کے اندر جتنی بھی ہمارے ٹیکسیشن کے اسٹرکچرز ہیں, جو بھی ہمارے ورٹیکلز ہیں, جو بھی انڈسٹریز ہیں, ان کے اندر ایک آئی ٹی کا ونگ ہونا چاہیے اور آئی ٹی کی انپٹ اس میں لینی چاہیے, بیکاز ہر ایسپیکٹ آف لائف ٹرانسفارم ہو رہا ہے نا. آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کو ابھی تک ایک آئسولیشن میں دیکھتے رہیں when it is impacting every single aspect of life. So آپ کی کامرس منسٹری کے اندر آئی ٹی کا بھی, اور کبھی کچھ ہو بھی رہا ہے اس ایریا میں, آپ کی کامرس منسٹری ہو گئی, آپ کے ایف بی آر کے اندر ہوگی, ہر ایسپیکٹ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے, ہر انڈسٹری ورٹیکل کو, ٹورزم ہو گیا بالکل فار دیٹ میٹر, آپ کی لا انفورسمنٹ ہو گئی, ہر ایسپیکٹ میں ہم نے اس کی ڈیجیٹائزیشن کرنی ہے, اور ہر ایسپیکٹ میں آئی ٹی کا رول ہونا چاہیے. اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا لیٹس سے فائنانس ہے. جیسے ہر ایریا میں آپ کے فائنانس اور اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, اسی طرح ہر ایریا میں آپ کا آئی ٹی بھی ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہی پرابلمز ہوں گے جو ہم دیکھیں گے. سر آپ نے جیسے اشارہ کیا, دو اگر خطے کے ممالک کو میں دیکھوں, جیسے چائنا میں ایک ایک پروٹیکشنسٹ تھیری ہے, وہ فورن ایپس کو, فورن چیزوں کو الاؤ نہیں کرتے, خود اپنی سپر ایپس ڈیولپ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ایک انٹیگریٹڈ ڈیٹا ہائی وے ان کے سامنے آتا ہے. دوسری طرف اگر میں بھارت کو دیکھتی ہوں تو اٹ بلیوز ان اے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. انہوں نے آدھار کارڈ کے ساتھ ایک فاؤنڈیشن رکھی اپنے لوگوں کے لیے. اڈاپشن یہ تھی کہ 17 سال کے اندر انہوں نے جو 17 سال پہلے کے نمبر سے انہوں نے ودن 5 to 7 years اس کو ڈبل کر کے, اور انہوں نے کہا اٹس ویری کلیئر دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے پلگ اینڈ پلے سسٹم, جہاں پہ لوگ ان کو, یعنی مختلف جو آئی ٹی آرگنائزیشنز ہیں یا آئی ٹی سولوشنز ہیں, وہ اسی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں پلگ ان کر کے اس کو اسکیل اپ کر سکیں. یہ دو ہمارے سامنے ماڈلز موجود ہیں. مجھے بتائیں پاکستان اس وقت کس ماڈل کو فالو کر رہا ہے, اور پاشا کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی, ٹاپ 3 آسک فرام دا گورنمنٹ کیا ہوں گی؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں ایز کمیونٹی, ایز سوسائٹی, 55% ہماری ایکسپورٹس ویسٹ پہ جاتے ہیں, تو وی نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ مور اوپننس. اور دوسری بات یہ کہ ود ان انٹرنلی وی آر ناٹ ایز بگ ایز این اکانومی ایز دا ٹو یو مینشن اراؤنڈ اس, جہاں پہ وہ بالکل آئسولیٹڈ انوائرمنٹ یا اپنا انفراسٹرکچر بنا سکے. نا ود ان ڈومیسٹک یوز آف کورس وی بلیو کہ اگر ہمارا ایک سینٹرلائز انفارمیشن بس بن جائے, ایک سینٹر ویری سملر ٹو دا آدھار میکینزم دیٹ یو مینشن, تو وی بلیو کہ دیٹ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ, کیونکہ اس سے آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر اکانومی ہے وہ گرو کرتی ہے. بیکاز ایک دفعہ آپ کے اسٹینڈرڈز بن جاتے ہیں, ایوری بڈی کین پلگ اینڈ پلے ٹو اٹ, اینڈ دین وی کین میک اٹ الائن ٹو دا گلوبل اسٹینڈرڈز. اور یہی ساری دنیا میں چیپسٹ کاسٹ آف اونرشپ ہے, اور سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی ویئر دا پرائیویٹ سیکٹر کولیبوریٹس ود دا گورنمنٹ, اور ایک انڈسٹری بن جاتی ہے جہاں پہ لوگ آٹومیٹکلی, ہر بندہ اس کے اندر, ایز لانگ ایز دے آر کمپلائنگ ٹو دوز اسٹینڈرڈز, they can plug and play into that thing and develop. ورنہ آپ کو سینٹرلائز ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے, جو اتنا آسان کام نہیں ہے. We believe ہماری پالیسی بھی یہی ہے گورنمنٹ کی. Having said that, what is very important that in design and implementation of that policy, you have private sector representation from organizations like Pasha. چیلنج وہ ہوتا ہے اگر وہ آئسولیشن آف بزنس میں بنائی جائے. اگر وہ آئسولیشن آف بزنس میں بنائی جائے گی تو اس کے اندر کبھی فرام اے بزنس مین اینگل, فرام اے کمرشل اینگل نہیں دیکھا جائے گا, اور وہ چیز پھر نہیں چلتی. سجاد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارے مختلف ہیڈز آف اسٹیٹس نے, جیسے یہ انفارمیشن باہر آئی, یہ ڈیٹا جو کہ پرسنلی ہمارا ڈیٹا نہیں تھا, لیکن جیسے یہ آیا تو we have been seen quoting it very often. ہم نے اس کے اوپر بڑے فخر کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی amongst the top 5 gig economies of the world ہے. یہاں پہ فری لانسرز, انڈیویجولز فری لانسنگ کر کے پوری دنیا سے, اور خاص طور پہ یہ زیادہ تر آئی سی ٹی اور آئی ٹی بیسڈ فیسیلیٹیٹرز ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور کیا جس طرح پاکستان میں بڑے بزنسز کے لیے بزنس کرنا ایک بڑا جان جوکھم کا کام ہے, کچھ لوگ اس کو جہاد سے بھی مترادف مانتے ہیں, انڈیویجولس کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہے, خاص طور پہ اپنے پیسے کو, یعنی جو اپنی سروس انہوں نے پرووائڈ کی ہے اس کے لیے وہ پیسہ ملک میں واپس لے کے آنا, اس کے لیے کوئی پیمنٹ گیٹ پہ ہونا. چیزیں بہتر ہوئی ہیں بٹ دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. I would like your comment on that. How do you actually react or respond to the fact that Pakistan is a big gig economy? See, we are a big gig economy for sure, but ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ as a total percentage of our exports, what percentage that are we looking for? اور وہ جو gig economy کا scale ہے, اس کا scale کیا ہے, اور کیا یہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پوری نیشن جو ہے اس کا فیوچر ٹرانسفارم کر سکتا ہے.
سو اگر ابھی ہم دیکھیں تو ہماری کی اکانومی تقریباً $500 ملین ہے which is less than 5% of our total exports. اس کے اندر بھی ہمارے فری لانسرز بھی آتے ہیں اور ہمارے ریموٹ ورکرز بھی آتے ہیں. جی ریموٹ ورکرز وہ لوگ ہیں جو ایک ایکچولی امپلائیز ہیں, دے آر ناٹ فری لانسرز. فری لانسرز از مور لائک اے بزنس, جی رائٹ. ریموٹ ورکرز از ایکچولی این امپلائی آف اے کمپنی جو ادھر ہی بیٹھتا ہے, جسے ہر مہینے ایک ہی جگہ سے تنخواہ آ رہی ہے. تو ہم لوگ دونوں نمبرز کو ہم کلب کر دیتے ہیں. اگر ہم کلب کرتے ہیں تو ٹوٹل فری لانسرز کا ریونیو جو اباؤٹ $250 ملین سے زیادہ شاید نہیں ہوگا, 300 ملین ہوگا ایٹ بیسٹ. So if we really look at it, it's less than 2.5% of our total exports. I believe کہ ہمیں جو باقی 95% ہے اس پہ ذرا زیادہ فوکس کرنا چاہیے, because that is where the growth will come in. Because ہماری ایکسپورٹ بیس ابھی بھی 3.8 billion is nothing. اگر ہم گلوبل اس میں اسکیل میں دیکھیں, یس ہمارے لیے اٹ از گروئنگ فاسٹر, اٹس گروئنگ وٹ ایور, بٹ دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل. سجاد صاحب, یہ یوزرز ورسز امپیکٹ کا جو آپ نے کنورزیشن شروع کیا ہے, جسٹ وانٹ ٹو پروب آن دیٹ اے لٹل فردر. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ the finance minister also commented on the fact that 250 million people in Pakistan make use of e-commerce services one way or the other, اور یہ تقریباً 10 سے 15% پاکستان کی آبادی کا بنتا ہے. اس نمبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اینڈ ڈز دیٹ مین, یو نو, بیکاز ہی واز پوائنٹنگ آؤٹ ٹو دا فیکٹ دیٹ پاکستان نیڈس ٹو اڈاپٹ ویری کوئکلی ٹو بلاک چین, ٹو کرپٹو, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس پہ آپ کا کامنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. ہمارا وی آر اے پور کنٹری اینڈ دا لوئسٹ کاسٹ آف ڈلیوری آف اینی تھنگ, be it commerce, your commercial products or your education, your healthcare, your citizen services, سب سے زیادہ سستا کاسٹ افیکٹو طریقہ جو ہے وہ ٹیک کے اوپر ہے. صحیح. اب اس کی اڈاپشن کے بہت سارے چیلنجز ہیں. جب تک ہمارا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا, جس میں 5G نہیں آتا, یا ہمارے انٹرنیٹ کی جو یوسیج ہے وہ ریلائبل نہیں ہوتی, یا اس کے اوپر اتنی اوپننس نہیں ہوتی, ہمارے ہاں جو موبائل فونز ہیں ان کی پینیٹریشن مزید نہیں بڑھ جاتی اسمارٹ فونز کی, تب تک وہ اڈاپشن مشکل ہے. تو ہمیں وہ سارا انفراسٹرکچر کرنا ہے, بٹ ہمارے پاس آئی بلیو چوائس نہیں ہے جی. اگر ہم نے سٹیزن سروسز گلوبل لیول کی اپنے آپ کو دینی ہے, اگر اپنی گورنمنٹ کو ایفیشینٹ کرنا ہے, ہمارے سوائے ڈیجیٹل اڈاپشن کے اور طریقے ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. سجاد صاحب, last question. There is no other way that I can think of. And we are already late to the party, so we need to speed that up. سجاد صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. Many congratulations once again. There is going to be HPL Pasha ICT Awards happening later this month. What can one expect, اور اس دفعہ آپ نے کس طرح اس کو مزید انوویٹ کیا ہے, مزید گرو کیا ہے, وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی, we are very happy and very excited about it. It is our largest ICT award جو اس ملک میں ہوتے ہیں. We have had record number of participants in it. ہم نے کراچی میں ججنگ کا سیشن شروع کر لیا ہے, ختم کر لیا ہے. اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اس کے بعد لاہور میں ہے. اس میں about almost more than 300 companies have participated in several categories. اس کے بعد جو یہاں سے سلیکٹ ہوں گے, ہم ان کو یہاں پہ ریکگنائز کریں گے, ایوارڈس دیں گے. 19th کو ہمارا لاہور میں ایونٹ ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو ان میں سے سلیکٹ ہوں گے وہ ہمارے ایشیا پیسیفک ICT ایوارڈس جو ہوتے ہیں, اس دفعہ تائیوان میں ہو رہے ہیں, وہاں پہ جائیں گے, وہاں پہ کمپیٹ کریں گے اکراس ایشیا پیسیفک. اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے کہ بڑے ایکسائٹنگ قسم کے پروڈکٹس آئے ہیں جو ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں. وی آر ویری ایکسائٹڈ اباؤٹ دیم انشاءاللہ, اینڈ ہوپفلی ہم لوگ گلوبل لیول پہ بھی جیت کے آئیں گے. Your awards go a long way in encouraging these organizations and the wonderful teams that they have. یہ ساری ان کے لیے بڑا ایک کہتے ہیں لائف بلڈ کا کام کرتی ہیں, ان کو ریجوونیٹ کرتی ہیں. سو سجاد صاحب, thank you very much for being here with us, and of course wish you all the very best of luck. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, کچھ ویدر اپڈیٹس کی طرف چلیں گے. جو موسم کی سختیاں ہیں اس کے لیے ہم کس حد تک تیار ہیں, and what are the coming weeks looking like, اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک بریک کے بعد.